معزز احباب گرامی، ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی آدمی ایک صف میں کھڑے کیے جائیں گے، ان پر ایک کامل جنتی گزرے گا۔ اس صف میں سے ایک شخص اس سے کہے گا کہ تو میرے لیے اللہ کے ہاں سفارش کر دے۔ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جہنمی کہے گا کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، تو نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھ سے پانی مانگا تھا جس پر میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ اس پر وہ سفارش کرے گا اور وہ قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا شخص کہے گا کہ تو نے مجھ سے دنیا میں فلاں چیز مانگی تھی، وہ میں نے تجھ کو دی تھی، اس کی بھی سفارش قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی لوگوں کی جب صفیں لگ جائیں گی تو جہنمی صفوں میں سے ایک شخص کی نظر جنتی صفوں میں سے کسی شخص پر پڑے گی اور وہ اس کو یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا۔ اس پر وہ جنتی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس کا مجھ پر فلاں احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اللہ کی رحمت کے طفیل اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو اور ان کے اوپر احسانات کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دولت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا کپڑا دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت میں فقیر سے اس طرح معذرت کریں گے جیسا کہ آدمی آدمی سے کیا کرتا ہے، اور اللہ فرمائے گا کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرے لیے آج بڑا اعزاز ہے۔ میرے بندے، ان جہنمی لوگوں کی صفوں میں چلا جا، جس نے بھی تجھے میری رضا کے لیے کھانا کھلایا ہو یا کوئی کپڑا دیا ہو، وہ تیرا ہے۔ وہ شخص اس حالت میں ان میں داخل ہوگا کہ جہنمی لوگ منہ تک پسینے میں غرق ہوں گے، وہ پہچان کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ کے فقراء کہاں ہیں؟ اٹھو اور لوگوں کو میدان قیامت میں سے تلاش کر لو۔ جس شخص نے تم میں سے کسی کو میری رضا کے لیے ایک لقمہ دیا ہو یا میرے لیے کوئی گھونٹ پانی کا دیا ہو یا میرے لیے کوئی نیا یا پرانا کپڑا دیا ہو، ان کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ اس پر فقراء امت اٹھیں گے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ یا اللہ، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ کوئی بھی فقراء امت میں سے چھوٹا یا بڑا شخص ایسا نہ ہوگا جو ان کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی جاندار کو جو بھوکا ہو کھانا کھلائے، حق تعالی شانہ اس کو جنت کے بہترین کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو، خیر اس گھر کی طرف ایسی تیزی سے بڑھتی ہے جیسی تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان میں چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عمدہ کھجوریں دوسروں کو کھلاتے اور کہتے کہ جو شخص زیادہ کھائے گا اس کو فی کھجور 1 درہم دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقیروں اور مسکینوں کا اکرام کیا؟ آج تم جنت میں ایسی طرح داخل ہو جاؤ کہ نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو۔ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیمار فقیروں اور غریبوں کی عیادت کی؟ آج
آج وہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں اور اللہ جل شانہ سے باتیں کریں اور دوسرے لوگ حساب کی سختی میں مبتلا ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کتنی حوریں ایسی ہیں جن کا مہر ایک مٹھی بھر کھجور یا اتنی ہی مقدار کوئی اور چیز دینا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل کوئی صدقہ نہیں کہ مغفرت کے واجب کرنے والی چیزوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب اعمال سے زیادہ محبوب کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، یا اس پر سے غم کا ہٹانا ہے، یا اس کا قرض ادا کر دینا ہے، یا بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلانا ہے۔ یعنی پیارے دوستو، یہ تمام کے تمام اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تم سے جو بھی ہو سکے وہ کر لیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت پوری کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کی 72 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سے سب سے ہلکی چیز اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ یعنی اور حاجتیں مغفرت سے بڑھ کر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔